بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ محترم بزرگوں، آپ کو بتایا گیا تھا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں سے لے کر آسمان میں اس کی حد نگاہ تک نور عنایت فرمائیں گے، اور وہ آدمی اس روشنی میں چلتے ہوئے جنت میں جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک ہونے والے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ سورہ کہف میں 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا واقعہ کہف والوں کا یعنی غار والوں کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب دوسرا واقعہ مختصراً، بیٹھو بھی تھوڑی دیر میں، مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو 2 بھائیوں کی مثال پیش کیجیے، بتائیے مثال، ایک ایگزامپل، 2 بھائیوں کا ایگزامپل ان کو دیجیے کہ ان میں سے ایک کو ہم نے 2 باغات دیے تھے، بڑے اچھے زرخیز باغات۔ ان 2 باغوں کو کھجور کے درختوں سے گھیرا گیا تھا، اور ان 2 باغوں کے درمیان بہترین فصل پیدا ہوتی تھی، اور ان باغوں میں نہریں بھی ہم نے جاری کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ایگزامپل دے کر ایک بات سمجھا رہے ہیں، تو ایگزامپل سے آدمی کو جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ سمجھ میں آ جاتی۔ مثلا مفسر قرآن علامہ ابن منیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں تم اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے، یعنی ہم سب جھگڑا کریں گے۔ کیسا جھگڑا کریں گے؟ اب جب ہم کھڑے ہو جائیں گے میدان حشر میں، اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ یہ گنہگار ہے، اس کو جہنم میں ڈال دو، تو روح کیا کرے گی؟ جسم کو گالے دے گی کہ اے جسم، یعنی ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے پیروں کو، ہمارے آنکھوں کو، یہ روح جو ہے یہ کہے گی کہ اے جسم، تیری وجہ سے آج میں جہنم کو جا رہی ہوں، اگر تو گناہ نہ کرتا اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے آنکھوں سے، تو میں جنت میں جاتی، تیری وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑتا ہے، تو ہی اصل جو ہے مجرم ہے۔ تو جسم کیا کہے گا؟ ارے بھائی میں کیا کروں، اصل محرک تو تو ہے، تو نے دل میں خیال پیدا کیا کہ چوری کرو، جوا کھیلو، زنا کرو، شراب پیو، تو میں کیا، میں کہاں مجرم ہوں، تم مجرم ہو۔ تو روح جو ہے جسم کو مجرم بتائے گی، اور جسم جو ہے روح کو مجرم بتائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دے گا کہ اے فرشتے، ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ اب وہ فرشتہ آ کر ان دونوں کے درمیان کیا فیصلہ کرتا ہے، ذرا آپ سوچئے۔ ایسا فیصلہ کیا وہ فرشتہ، دونوں خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے کہا، انہیں وہ ایک مثال دے کر، فرشتہ ایک مثال دے کر، بھائی سمجھو ایک باغ ہے، اس میں ایک لنگڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے، چلنے سے معذور ہے، مگر دیکھ سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، چلنے سے معذور ہے۔ تو وہ باغ میں پھل درختوں پر پکے ہوئے ہیں،
اب وہ لنگڑا آدمی وہ درختوں کے پاس جا کے پھل نہیں توڑ سکتا، اب وہ مجبور ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک اندھا آدمی آیا جس کے پیر مضبوط ہیں، ہاتھ مضبوط ہیں۔ وہ اندھا آدمی آ کر بیٹھ کے وہ لنگڑے کے پاس میں بیٹھ گیا۔ تو لنگڑے نے کہا دیکھو جی اس باغ میں کیسے پھل پکے ہوئے ہیں، کتنے زیادہ ہیں، کیسے اچھے پھل ہیں، میں مجبور ہوں۔ تو اندھے نے کہا ارے بھائی تم پیروں سے مجبور ہو، میں تو نہیں ہوں، تم میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ، میں لے کر چلتا ہوں، تم پھل توڑو، دونوں مل کر کھائیں گے۔ چنانچہ وہ اندھا آدمی وہ لنگڑے کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور لے کر گیا، وہ جا کے پھل توڑ لیا تھیلے میں، آ کے بیٹھ کے دونوں کھا رہے ہیں۔ اب وہ جو مالک ہے باغ کا وہ آیا، تو اب وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ اب وہ مالک غصہ ہو رہا ہے تو دونوں میں مجرم کون؟ کیا لنگڑا مجرم ہوں کیا اندھا مجرم؟ تو فرشتے نے پوچھا روح سے اور جسم سے بتاؤ کہ ان دونوں میں مجرم کون ہے؟ تو روح اور فرشتے نے کہا کہ دونوں مجرم ہیں۔ اندھا نہ ہوتا تو لنگڑا پھل نہیں پا سکتا تھا، اور لنگڑا نہ ہوتا تو اندھا پھل نہیں پا سکتا تھا، دونوں مجرم ہیں۔ تو تم ایک دوسرے کو ملامت مت کرو، تم دونوں اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور جاؤ، تمہارے کو جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلے کے مطابق تم چلے جاؤ۔ تو اس طرح مثالیں دینے سے بات سمجھ میں آ گئی۔ روح اور جسم کو لنگڑے کی اور اندھے کی جو مثال دیا فرشتہ وہ سمجھ میں آ گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے سورہ کہف میں دو بھائیوں کی مثال دیا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دو بھائیوں کی مثال پیش کرو۔ ان میں سے ایک بڑا بھائی بڑا مالدار تھا، اللہ تعالیٰ اس کو دو باغات دیا تھا، اور وہ دو باغات کھجوروں کے درختوں سے گھرے ہوئے تھے، اور دو باغوں کے اندر فصل اچھی سے اچھی ہوتی تھی، ہمیشہ فصل ملتی تھی، اور دو باغوں کے درمیان نہر بھی جا رہی تھی۔ تو یہ بڑا بھائی اور اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو غریب تھا لیکن دیندار تھا، بڑا نمازی تھا اور بڑا اچھے عقیدے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا عقیدہ دل میں رکھتا تھا۔ تو وہ بڑے بھائی نے ایک دن کہا کہ انا اکثر من کا معلوم وعز نفرا، اے چھوٹے بھائی تو غریب ہے، فقیر ہے، دبلا ہے، پتلا ہے، تجھے کھانا نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، سواری نہیں ہے، میں بڑے مالدار ہوں، میرے پاس سواریاں ہیں، گھر ہیں، نوکر ہیں، اور میرے بڑے بڑے دوست ہیں، میں تجھ سے بڑا ہوں۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ تم کو نعمتیں دیا ہے اس کا شکریہ بجا لو، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو پھر یہ تمہاری تمام نعمتیں ختم ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سے اچھی نعمتیں مجھ کو دے سکتا ہے۔ چھوٹے بھائی نے بہت سمجھایا لیکن اس کے ذہن میں بات آئی نہیں اور بات بیٹھی نہیں، وہ فخر کرنے لگا کہ میں بڑا مالدار ہوں، بڑا طاقتور ہوں، بڑی عقل والا ہوں۔ تو یہ ایک دن جو ہے وہ صبح کو اپنے باغ کی طرف جانے لگا اور کہنے لگا ارے جو اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں یہ مال و دولت دیا ہے، یہ باغ بغیچے دیا ہے، قیامت میں بھی ملیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باغ بغیچے کبھی ختم نہ ہوں گے، اور کبھی میں غریب نہ ہوں گا، اور کبھی میں کمزور نہیں ہو سکتا، میں تو ہمیشہ طاقتور رہوں گا۔ یہ فخر کرتے ہوئے وہ باغ میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باغ میں راتوں میں طوفان چلایا، تمام درخت گرے ہوئے ہیں، اور وہ نہریں ہیں، وہ نہروں کا پانی بھی سوکھ گیا ہے، اور پوری جو فصلیں بیلے لگایا تھا اس کے انگور کے وہ سب بیلے نیچے گرے ہوئے ہیں، اور جتنا پیسہ خرچ کیا تھا وہ پورا پیسہ برباد ہو گیا ہے۔ بہت افسوس کیا، ارے میرا تو پورا مال ختم ہو گیا، میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا منکر ہو کر بہت نقصان اٹھایا، بہت افسوس کیا۔ تو چھوٹا بھائی آیا
اور کہا کہ دیکھو میاں، میں پہلے ہی تجھ سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتیں برقرار رکھے گا؟ اور میں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ جب باغ میں جاؤ تو تم یہ دعا پڑھو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، چھوٹی دعا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہا وہ مجھے ملا، اور اس مال کے ملنے میں کسی کو دخل نہیں ہے اور کسی کی طاقت کا اس میں حصہ نہیں ہے، اللہ کی مہربانی اور اللہ کی قدرت سے یہ چیز ملی ہے۔ یہ شکریہ اگر تو کرتا، اگر یہ جملہ پڑھ کر باغ میں جاتا تو تیرے باغ کو کبھی بھی نقصان نہ ہوتا۔ تو نے اللہ کو بھلا دیا اور تو نے یہ دعا کو نہیں پڑھا، جس کی وجہ سے تیری نعمتیں برباد ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ یہ سب نعمتوں کو برباد کر کے تجھ کو فقیر کر دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تجھ سے اچھی بہتر نعمتیں مجھ کو مل سکتے ہیں۔ میں اللہ کا سچا مومن اور اس کا ایک فرما بردار بندہ ہونے کی بنا پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اگر اس کو سواری پسند ہے تو اس کو وہ سواری کو دیکھ کر اگر یہ دعا پڑھا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کی سواری کو نقصان نہیں۔ جو شخص اپنے گھر جو پسندیدہ ہے اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کے گھر کو نقصان نہیں۔ جو شخص اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو دیکھ کر یہ دعا پڑھا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ جو نعمتیں اپنے اہل و عیال کی، یہ روزی رزق کی، یہ مال و دولت کی، یہ باغ بغیچے کی، یہ جو بھی نعمتیں ملے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ملے ہیں اور اس کی قدرت سے ملے ہیں، اس میں کسی کو دخل نہیں ہے۔ اگر یہ دعا پڑھے گا تو انسان کی نعمتیں ہمیشہ برقرار رہتی ہیں اور کبھی اس کی نعمتوں کو زوال نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہی سمجھا، دیکھ بھائی اب بھی تجھے نقصان ہوا تو اب بھی ایمان لا، پھر محنت کر، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے زیادہ اچھے باغات وغیرہ دے سکتا ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ دو بھائیوں کی مثال دے کر سمجھاؤ کہ لوگ جو ہے دنیا کے مال و دولت پر فخر کرتے ہیں، ان کا مال و دولت اگر شکریہ ادا کریں گے تو باقی رہے گی یہ دولت، اگر ناشکری کریں گے تو یہ دولت ختم ہو جائے گی، اور یہ غریب آدمی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر اس کی اطاعت گزاری کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن مالدار بنائے گا۔ یہ واقعہ جو ہے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اس کی تلاوت بڑی فضیلت ہے۔ ہر جمعہ میں یہ جمعہ کے بارے میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، جمعہ کے فضائل، مسائل اور اس کی اہمیت۔ یہ جب سے مسائل اور اہمیت لکھنا شروع کیا اور جمعہ کی فضیلتیں مجھے معلوم ہوئی تو میں سمجھا کہ اتنے دنوں تک ہم لوگ جمعہ کی فضیلت سے غافل رہے اور ہمیشہ خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے تھے، حالانکہ حکم کیا ہے ابھی آئندہ آئے گا، میں تفصیل چاہ رہا ہوں۔ جمعہ کی رات ہو گیا، جمعہ کی فجر کی نماز ہو گئی، جمعہ کا غسل ہو گیا اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ہو گئی۔ اب اس کے بعد جمعہ کے لیے مسجد کی طرف جانے کے احکام پیش کیے جائیں گے، اور جب سے میں نے یہ فضیلت پڑھی ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں، 11 بجے مسجد میں آ کر سورہ کہف کی ہر جمعہ کو تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی نعمتوں والے دن نصیب کیا، لیکن ہم اس سے غفلت کریں گے، ہم ہی نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔